السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور جنات میں شادی بیاہ ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، سننے میں تو ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں، کتابوں میں بھی آتے ہیں کہ جس میں جنات اور انسانوں کی شادیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آئیے ذرا ان واقعات سے پہلے کچھ ذرا تفصیلات جان لیتے ہیں کہ ضمن میں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ آدمی نے جن عورت سے اگر شادی کر لی یا جنوں میں سے کوئی انسانی عورتوں میں سے کسی کو شادی کا پیغام دیتا ہے، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف سے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ابن تیمیہ کی طرف۔ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کے اولاد بھی ہوتی ہے، اور یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ مختلف علماء کی اقوال میں اس لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مختلف علماء کی ضمن میں کیا رائے رہی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان آتا ہے، یہ سورۃ الاسراء ہے جسے آپ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس میں آیا نمبر 64 جس میں شیطان کا ذکر ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا غرور اور تکبر کا ذکر ہے۔ آیا نمبر 61 سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو اس نے جب انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد غرور و تکبر کیا، اور اس تمام واقعات اس میں بیان کیا گیا۔ تو آیا 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور ان میں سے جس کو تو بہکا سکے اپنی آواز سے تو بہکاتا رہ، اور ان پر اپنی سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ۔ اور اب جو الفاظ آتے ہیں نا اس آیت میں، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ استدلال پکڑتے ہیں علماء بعض، یہ اس سے مراد ہے کہ جنات اور انسانوں کے درمیان ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے شادی کرنے سے منع کیا۔ اس طرح فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جنات اور انسانوں، کیونکہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں منع کیا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ تو فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ جائز نہیں ہے، اور بعض تابعین کا اس کو مکروہ سمجھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہی چیز مکروہ جو ہے مانی جائے گی نا، کہ اگر اس وہ ممکنات میں سے ہو، ایک چیز ممکنات میں سے ہو تو شریعت جو ہے اس کے اوپر پھر فتویٰ لگائے گی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھئی جن تو آگ سے بنے ہیں اور انسان جو ہے وہ 4 عناصر سے بنے ہیں جن میں سے ایک آگ ہے اور دوسری ہوا، مٹی اور پانی ہے، تو آتشی چیز سے، آگ سے بننے والی شے جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن عورت کے رحم میں انسان کا نطفہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا انسان کا نطفہ تو پانی کی صورت میں ہوتا ہے، اور پانی کو اگر آگ لگے تو پانی تو بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب اس کا بھی علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، جیسے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی نہیں ہے۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام جب تخلیق کیا گیا تھا تو وہ ایک مٹی کو 7 پروسیسز سے گزارا گیا تھا، جس کے بارے میں آپ کو تخلیق آدم کے 7 مراحل میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور پھر آگے اولاد آدم جو ہے تو وہ مٹی سے بنے ہیں، مٹی نہیں ہے۔ اسی طرح شیاطین اور جنات بھی آگ سے بنے ہیں، وہ آگ نہیں ہیں، they are not just fire۔ تو اسی لیے جس طرح انسانوں کا یہ معاملہ ہے تو جنات کے لیے بھی یہ معاملہ ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی کہ جب آپ کو نماز میں شیطان نظر آئے تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہاتھ میں اس کی زبان کی برودت یعنی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔
تو اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شیطان پورا کے پورا آگ ہو تو اس میں ٹھنڈ کیسی۔ اچھا، ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا گلا گھونٹتے رہے یہاں تک کہ اس کا لعاب ٹھنڈا ہو چلا اور اس کی زبان ٹھنڈی ہو گئی۔ تو شیطان کے لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آتشی عنصر سے منتقل ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنی اصل حالت پر برقرار رہتا تو اس میں ٹھنڈک کیسے ہو سکتی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر جنات اپنی اصل حالت میں شامل رہتے تو پھر اگر کسی کے اوپر یہ حاوی ہوتے ہیں تو اسے انہیں جلا کر خاکستر کر دینا چاہیے تھا، اگر وہ صرف آگ ہی آگ ہو۔ اچھا، مالک بن انس سے پوچھا گیا کہ ایک جن ہمارے ہاں ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقے سے کرے، تو مالک بن انس نے فرمایا کہ شریعت کے نقطۂ نظر سے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، مگر مجھے پسند نہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تیرا شوہر کون ہے اور وہ یہ جواب دے کہ ایک جن، پھر اس سے فساد برپا ہونے کے چانسز ہیں۔ اس طرح تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بدکاریاں غلط کاریاں بھی کرتا پھرے اور اس کے بعد پھر یہی کہہ دے کہ بھئی جن سے ہوا ہے، تو پھر ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حمل ٹھہرنا ممکن نہیں، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں وطی کرنا بھی ناممکن ہو، اور حمل نہ ٹھہرنے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شرعی طور پر نکاح بھی ناممکن ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے انسانوں اور جنات میں نکاح کو ناجائز کہا ہے، اس کا سبب یا تو جنسیت میں اختلاف ہے یا کہ اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا جو نکاح کا مقصد ہے، کہ اس کی ایک شرعی حیثیت ہوتی ہے، وہ شریعت اس لیے اس کو اجازت نہیں دیتی۔ جہاں تک اختلاف جنس کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے جمع کرنا اور حمل ٹھہرنا یہ اگر ممکنات میں سے نہیں ہوتا تو قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ اچھا، رہا مسئلہ نکاح سے مقصد نہ حاصل ہونے کا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سے پھر مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الاعراف پہ اللہ تعالیٰ فرماتا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لتسكن الیہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اور اسی طرح سورۃ الروم میں فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ زَوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ سورۃ الشورى میں کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تو جنات چونکہ ہماری جنس سے ہیں نہیں، اس کی وجہ سے ان میں اور ہمارے درمیان جوڑے والا معاملات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، ورنہ بنی آدم سے نکاح کی حلت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور یہ کہ شوہر اور بیوی میں ہر ایک دوسرے سے سکون و اطمینان جو ہے یہ برقرار رکھنے والی بات جو ہے یہ بھی ہمیں پھر نظر نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے ہماری ہی جنس سے ہمارے جوڑے پیدا کیے تاکہ ہم سکون حاصل کریں۔ اب جنات اور انسان میں شادی بیاہ کے جواز کے سلسلے میں جو شرعی رکاوٹ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بات دوسری ہے کہ جنات اور انسان میں معاشقہ ہو جائے اور آدمی جن عورت سے شادی کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو جائے کہ وہ اس کو پریشرائز کریں کہ بھائی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، اسے جان کا خطرہ ہو، اور مختلف اور وجوہات سے یا کوئی اور وجہ ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام حالات و واقعات میں ایسا معاملہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، اس کی ترغیب جو ہے وہ شریعت نہیں دیتی۔ اچھا، پھر قرآن کریم نے بھی ضمن میں جو ایک واضح سی بات فرما دی ہے کہ جب دونوں کو جنت سے اتار دیا، یعنی شیطان جو کہ جنات میں سے تھا اور آدم علیہ السلام جو کہ اور حوا علیہ السلام جو کہ انسانوں میں سے تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تمہارے اور ان کے درمیان ایک قسم کی عداوت ہے۔
تو ممکن ہے کہ یہ عداوت جو ہے وہ جنات کبھی غصے میں آ جائیں تو وہ عداوت ظاہر کرتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اب کتابوں میں اس ضمن میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، جیسا کہ امام دارمی نے اپنی کتاب اتباع السنن والآثار میں ایک قبیلہ بجیل کے ایک شیخ سے انہوں نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے پر استعمال کروں، چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیع دیا۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا کہ بھئی تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا ہم تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، مرحبہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے؟ تو اس نے کہا میں مرحبہ جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا احمد بن سلیمان النجاد اپنی کتاب الامالی میں اعمش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک جن نے ہماری کسی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اچھا تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا چاول۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو چاول دیا، میں دیکھ رہا تھا کہ لقمہ اوپر تو اٹھتا تھا مگر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا کیا تم لوگوں میں بھی ہماری طرح جماعتیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہیں۔ اسی طرح ابو یوسف السروجی سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہارے قریب پڑاؤ ڈالا ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی نے اس سے شادی کر لی، پھر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب ہم جا رہے ہیں تو مجھے طلاق دے دو۔ وہ روزانہ رات کو اس کے پاس عورت کے روپ میں آتی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی مدینے کے کسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ عورت وہ غلہ اٹھا کر کھا رہی ہے جو غلے والوں کی بوریوں میں سے گر گیا تھا۔ تو آدمی نے اس سے کہا کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ تو اس عورت نے اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور آدمی کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا تم نے مجھے کس آنکھ سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا اس آنکھ سے۔ عورت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور آدمی کی آنکھ بہہ پڑی۔ اسی طرح قاضی جلال الدین احمد بن قاضی حسام الدین رازی یہ کہتے ہیں کہ مشرق سے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے میرے والد نے سفر کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگوں کو بارش کی وجہ سے ایک غار میں سونا پڑا، تو میرے ساتھ پوری ایک جماعت تھی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی کے اٹھانے کی آواز آئی۔ میں بیدار ہوا تو وہاں ایک عورت تھی جس کی ایک آنکھ تھی اور وہ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ میں سہم گیا۔ عورت نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ تم میری ایک چاند جیسی لڑکی سے شادی کر لو۔ میں سہما ہوا تھا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ لوگ بڑی جماعت تھی، ایک وہ پہلی عورت کی طرح تھے، ان کی آنکھیں لمبائی میں پھٹی ہوئی تھیں۔ ان میں کچھ قاضی اور کچھ گواہ تھے۔ قاضی نے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح کرا دیا اور میں نے قبول کر لیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر وہ عورت اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی لے کر آئی، مگر اس کی بھی آنکھ اس کی ماں کی طرح تھی اور اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے خوف کی حالت ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، خوف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرنے کے لیے پتھر پھینکنے شروع کر دیے، لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ آخرکار میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے گریہ ازاری کی، پھر کوچ کرنے کا وقت ہوا اور ہم روانہ ہو گئے، لیکن وہ لڑکی برابر میرے ساتھ لگی رہی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہے، تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں ہے کیا؟ شاید تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں باخدا یہی بات ہے۔ اس نے کہا اسے طلاق دے دو۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔